اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ فجر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی۔ آگے اللہ تعالیٰ قوم عاد کا اور قوم سمود کا ذکر فرماتے ہیں الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے قوم عاد اور قوم سمود کے ساتھ کیا کیا؟ قوم عاد کون؟ قوم سمود کون؟ الذین طغوا فی البلاد، قوم عاد قوم سمود جنہوں نے شہروں میں سرکشی مچا رکھی تھی، قوم عاد قوم سمود جنہوں نے زمین میں طوفان مچا رکھا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربک لبالمرصاد فصب علیہم ربک صوت عذاب۔ جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو اللہ کے پاس ایک وقت مقرر ہے، ان ربک لبالمرصاد، کہ کس کو کب کہاں کیسے پکڑنا ہے اللہ پکڑیں گے۔ سب کے اعمال اللہ کی نگاہ میں ہیں، اللہ سب کو دیکھ رہے ہیں، سب کے اعمال کو، سب کی فکروں کو، سب کے سوچ و خیال کو، سب کی حرکتیں اللہ کی نگاہ میں ہیں۔ کس کو کب کہاں کیسے پکڑنا ہے اللہ کے یہاں اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ جب وہ مقررہ وقت طے ہو جاتا ہے پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ میرے محترم عزیز دوستوں، آپ نے دیکھا ہوگا نمرود، آپ سنے ہوں گے، پڑھے ہوں گے کہ نمرود ظلم میں حد سے آگے بڑھ گیا اور پھر وہ اپنی اقتدار کو، اپنی کرسی کو بچانے کے لیے وقت کے پیغمبر کو اس نے آگ میں ڈال دیا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اس وقت اللہ کے نبی تھے، وقت کے نبی تھے، جب انہوں نے دعوت دینی شروع کی اور اسے یہ لگا نمرود کو کہ میری حکومت کے لیے، میرے اقتدار کے لیے، میری کرسی کے لیے تو خطرہ ہے یہ۔ جب اس نے دیکھا کہ عوام کے سامنے میں تو ہار رہا ہوں تو اس نے وقت کے نبی کو ہی مار ڈالنے کا فیصلہ کیا اور پھر اس نے آگ لگائی اور اس آگ کے اندر وقت کے نبی کو ڈال دیا۔ آگے کا قصہ آپ تمام کو معلوم ہے۔ فرعون تھا، کیسے کیسے ظلم کی داستانیں اس کی ہیں، رعایا پر، لوگوں پر، لیکن اللہ کے یہاں وقت مقرر ہوتا ہے ہر شخص کے لیے۔ لاکھوں بچوں کا قتل کیا، وہ بچوں کو قتل کر رہا تھا، صرف ایک کاہن کے، ایک نجومی نے اس کو یہ بتا دیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آپ کی کرسی کے لیے خطرہ ہے، آپ کی حکومت کے لیے خطرہ ہے۔ تو فرعون معصوم بچوں کو قتل کرنے لگا۔ جہاں بھی بچے کی پیدائش ہوتی، لڑکیوں کو چھوڑ دیتا، لڑکوں کو، بچوں کو قتل کر دیتا تھا۔ لاکھوں بے گناہ بچوں کو، معصوم بچوں کا اس نے قتل کیا۔ اب دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ اس ظالم کو کوئی پکڑنے والا نہیں، اس ظالم کی گرفت کرنے والا کوئی نہیں، اس ظالم کو ہلانے والا کوئی نہیں، اس کے اوپر کوئی ہے یا نہیں۔ اتنی چھوٹ اللہ نے دی تھی کہ وہ یہ کہنے لگا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میں تمہارا رب ہوں، انا ربکم الاعلی۔ لاکھوں بچوں کو اس نے قتل کیا اور پھر اللہ فرماتے ہیں ان ربک لبالمرصاد، اللہ دیکھ رہے ہیں سب کو، سب کے اعمال کو۔ الذین طغوا فی البلاد،
یہ زمین میں فساد مچائے ہوئے تھے، فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، ظلم و ستم کا طوفان مچا رکھا تھا انہوں نے۔ پھر پوری دنیا جانتی ہے نمرود کا کیا انجام ہوا، فرعون کا کیا انجام ہوا۔ ایک وقت آیا جب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان پر جو ایمان لائے، جب وہ ایمان لائے تھے اس وقت بھی اس نے ظلم کیے تھے، ہاتھ کاٹ دیے، پیر کاٹ دیے ایمان لانے والوں کے۔ پھر ایک وقت آیا جب اس نے یہ طے کر لیا کہ ایمان والوں کو اس زمین سے ختم کر دینا، اللہ کا نام لینے والوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا، نیست و نابود کر دینا، ان کا نام و نشان ختم کر دینا ہے۔ اور پھر اس ارادے سے وہ چلا، اپنی طاقت کے ساتھ چلا، پوری لشکر کے ساتھ وہ چلا، پوری فوج کو لے کر وہ چلا ایمان والوں کو ختم کرنے کے لیے، وقت کے نبی کو ختم کرنے کے لیے۔ اللہ کے یہاں ایک وقت مقرر ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پھر ان کے ساتھ بنی اسرائیل جو ان پر ایمان لائے تھے، سارے ایمان والے جا رہے ہیں، اللہ نے سمندر میں راستے بنا دیے ان ایمان والوں کے لیے، یہ پار ہو گئے۔ اب فرعون اسی راستے میں اپنی پوری فوج کو لے کر داخل ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی لشکر کو اسی قبرستان، اسی سمندر کو اللہ نے قبرستان بنا دیا۔ جسے اللہ نے راستہ بنایا تھا ایمان والوں کے لیے، ایک وقت آیا کہ اللہ نے جب فرعون داخل ہوا ہے اس راستے میں اپنی پوری فوج کے ساتھ، تو اللہ نے اس کی پوری طاقت کے ساتھ اسی سمندر کو اس کا قبرستان بنا دیا۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، حکومت، اقتدار، عہدہ ایسی چیز ہے کہ انسان اس کے نشے میں آ کر، عہدے کے نشے میں، طاقت کے نشے میں آ کر انسان ظلم کرنے لگتا ہے، انسان گناہ کرنے لگتا ہے، نافرمانیاں کرنے لگتا ہے۔ اور عہدے کا نشہ تو ایسا نشہ ہے کہ اس کو ہر انسان بچانے کی فکر کرتا ہے۔ اب جب عہدے کا نشہ لگ جائے انسان کو، تو عہدہ بچانے کے لیے اگر اسے بچوں کو قتل کرنا پڑے تو وہ قتل کرے گا، اگر اسے عورتوں کو قتل کرنا پڑے وہ قتل کرے گا، بوڑھوں کو قتل کرنا پڑے وہ قتل کرے گا، شہر کو تباہ کرنا پڑے وہ تباہ کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے اپنی کرسی بچانی ہے۔ اور یہ ساری باتیں ہم قرآن میں دیکھ رہے ہیں، پچھلی قوموں میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد۔ نمرود نے، فرعون نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، اپنے عہدے کو بچانے کے لیے، اپنی کرسی کو بچانے کے لیے یہ سارے ظلم و ستم کیے، ان ساری نافرمانیوں میں حد سے آگے بڑھ گئے وہ۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، جب انسان کسی عہدے پر ہوتا ہے تو اسے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ میرے اوپر بھی کوئی ہے، کہیں میں اس کی پکڑ میں نہ آ جاؤں۔ لیکن انسان بھول جاتے ہیں، وہ اپنے پرانے لوگوں کی تاریخ کو بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم سے پہلے والوں کے ساتھ کیا ہوا، بھول جاتے ہیں۔ وہ جب تھوڑی طاقت ملتی ہے، تھوڑا عہدہ ملتا ہے، تھوڑی پوزیشن حاصل ہوتی ہے، تو پھر انسان کو یہ لگنے لگتا ہے کہ اب تو میں ہی میں ہوں، کون ہے جو مجھے ہلا سکے؟ کوئی مجھے ہلا نہیں سکتا، کوئی مجھے ہٹا نہیں سکتا، کوئی مجھے ہرا نہیں سکتا، کوئی مجھے پکڑ نہیں سکتا، کوئی مجھے آنکھ دکھا نہیں سکتا۔ انسان اپنے اس طاقت کو، انسان اپنے اس عہدے کو یہ سمجھتا ہے کہ لازوال ہے، ہمیشہ رہے گا۔ لیکن دنیا فانی، دنیا کی ہر چیز فانی۔ پوری دنیا پر اگر قدرت ہے تو وہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت تھی اور اللہ ہی کی قدرت رہے گی۔ ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں۔
ہم نے دیکھا پڑوس ملک میں چند سال پہلے کی بات ہے، جب اقتدار ملی تو وہ یہ کہنے لگے کہ ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا، ہمیں کوئی اس کرسی سے ہٹا نہیں سکتا۔ وہ یہ سمجھنے لگے تھے کہ ہماری جو طاقت ہے یہ ہمیشہ رہے گی۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ کوئی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کیا اللہ حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ حاکموں کا حاکم اللہ ہے، سارے حاکموں کا حاکم اللہ ہے۔ پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ اسی ملک کے لوگوں نے چند دنوں میں ان کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیا۔ جو کچھ طاقت آتے ہی غرور میں آ گئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اب ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا، ہم عوامی منتخب شدہ ہیں، ہمیں کوئی یہاں سے ہلا نہیں سکتا۔ دنیا کی آنکھوں نے دیکھا کہ انہی کی لوگوں نے ان کو گولیوں سے بھون دیا، اور پھر یہ حشر ہوا کہ ان کی لاش کو اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، کئی گھنٹوں تک ان کی لاش پڑی رہی۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، یہ عروج اور زوال یہ چلتے رہتا ہے۔ یہ دنیا میں کبھی عروج ہے، کبھی زوال ہے۔ جب انسان عروج پر ہو، اونچے عہدوں پر ہو، طاقت میں ہو، تو اسے یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی مجھ سے بھی اوپر ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، کہیں میں اس کی پکڑ میں نہ آ جاؤں۔ آپ نے دیکھا ہوگا فلپائن کے صدر کا کیا انجام ہوا، کچھ سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ جو اپنے حکومت کو لازوال سمجھتے تھے، جو یہ سمجھتے تھے کہ طاقت تو بس ہمارے پاس ہے، ملک سے اسے بھاگنا پڑا، بڑی مشکل سے قبر کے لیے جگہ ملی اسے۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، یہ ساری طاقتیں، یہ ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں۔ میں یہ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بادشاہوں کی باتیں، حکمرانوں کی باتیں وہ حکمرانوں کے لیے ہے، ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ ہم تھوڑی حکمران تھوڑی ہیں، ہم کہیں کے ایم ایل اے، ایم پی یا منسٹر تھوڑی ہیں جو حضرت ہمارے سامنے آج یہ سب باتیں بتا رہے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ وہ یہ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث کو ہم سامنے رکھیں۔ حدیث میں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راعٍ، تم میں سے ہر شخص حکمران ہے۔ پیارے آقا کیا فرماتے ہیں؟ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے۔ کوئی اپنے گھر تک ہے، کوئی اپنے محلے تک ہے، کوئی اپنے گلی تک ہے، کوئی اپنے دکان تک ہے، کوئی اپنی فیکٹری تک ہے۔ ہر شخص اپنے اپنے اس حدود کے اندر حکمران ہے، اس کی چلتی ہے۔ ہر شخص کو اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے، تو ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے حد تک انصاف کرے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ جتنی اللہ نے اسے طاقت دی ہے، جہاں تک اس کی چلتی ہے، اپنے بیوی بچوں پہ چلتی ہے، اپنے جو ہے نوکروں پر چلتی ہے، یا اللہ نے اور زیادہ طاقت دی ہے کہ محلے میں اس کی چلتی ہے، تو اللہ نے جس کو جتنی طاقت دی ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے طاقت کے اندر، اپنے اس حدود کے اندر انصاف کو قائم رکھے، اس کا غلط استعمال نہ کرے۔ اللہ نے بچے عطا فرمائے تو پھر اپنے بچوں کے درمیان، اپنے بیٹے اپنے بیٹیوں کے درمیان انصاف کریں۔ اللہ نے آپ کو بڑا بھائی بنایا ہے، اپنے چھوٹے بھائی اور چھوٹے بہنوں کے ساتھ انصاف کریں۔ اللہ نے آپ کو اپنے چھوٹے بھائی اور چھوٹے بہنوں کے درمیان فیصلہ کرنے کا حق اللہ نے آپ کو دیا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ انصاف کریں اپنے چھوٹے بھائی اور چھوٹے بہنوں کے ساتھ۔ ہر شخص ذمہ دار ہے، اور جو انصاف کریں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعۃ، 7 انسان ایسے ہیں یذلہم اللہ
فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 انسان ایسے ہیں کل قیامت کے دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ان 7 کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ ان میں سب سے پہلا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ انصاف کرنے والوں کو کل قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اور اگر ظلم کریں گے، ناانصافی کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہم دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کیا انجام ہوا نمرود کا، کیا انجام ہوا فرعون کا۔ ہلاک و خان آیا تھا، اس کا نام ہی ہلاک و خان تھا، کیسی ہلاکتیں اس نے مچائی۔ جنگیز خان کی داستان آپ سنے ہوں گے، دنیا میں کیسے فساد انہوں نے مچایا، تباہ و برباد کر دیا دنیا کو۔ انجام کیا ہوا ان کا؟ ایک وقت آیا، اللہ کی پکڑ آئی، نیست و نابود ہو گئے، نام و نشان ان کا مٹ چکا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنی طاقت دی ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے اس حدود کے اندر رہ کر، لیکن انسان کو جب طاقت ملتی ہے تو پھر وہ بھول جاتا ہے، پھر وہ ظلم کرنے لگتا ہے۔ اس کے دل میں یہ آتی ہے بات کہ بس اب تو میں ہی میں ہوں۔ وہ پرانے پچھلے لوگوں کی تاریخ کو بھی بھول جاتا ہے، پچھلے لوگوں سے وہ سبق نہیں لیتے۔ اگر یہ جتنے بادشاہ، ظالم بادشاہ گزرے ہیں، انہوں نے اپنے پچھلے لوگوں سے اگر سبق لیے ہوتے تو پھر یہ سنبھل جاتے، سدھر جاتے، یہ دنیا میں فساد نہیں مچاتے، یہ معصوم لوگوں کو قتل نہیں کرتے۔ یہ مت سمجھو کہ اللہ کی آنکھیں کب کھلیں گی، اللہ دیکھ نہیں رہا، ایسی بات نہیں ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ گھات میں ہیں، اللہ سب کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں ایک وقت مقرر ہے۔ ہر ظالم کو اللہ مہلت دیتے ہیں، ہر ظالم کو مہلت کے دنوں میں اگر وہ سنبھل جائیں، اگر وہ سدھر جائیں، اگر وہ توبہ کر لیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں سنبھلتے، نہیں سدھرتے، باز نہیں آتے، پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ ابھی تازہ واقعہ ہے ملک شام کا، سیریا کا۔ یہ باپ بیٹے دونوں مل کر کیسے وہاں پہ فساد مچا رکھے تھے۔ اس سے پہلے بھی، آج سے 30-35 سال پہلے کا واقعہ آپ سنے ہوں گے، جو تاریخ جانتے ہیں۔ عرب ملکوں میں سے ایک ملک کا بادشاہ تھا جو اپنی رعایا پر ظلم کرتا تھا، دیندار لوگوں کو خامخواہ ان کی دینداری کی بنیاد پر وہ جیلوں میں بند کر دیتا تھا۔ جتنے دیندار تھے سب اس سے پریشان تھے، جتنے نیک لوگ تھے سب اس سے پریشان تھے، سارے حفاظ، سارے علماء اس سے پریشان، اس کے ظلم سے پریشان۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ اللہ کے یہاں ایک وقت مقرر ہوتا ہے، جب وہ مقررہ وقت آیا نا، تو عرب کے ملکوں میں سے ایک ملک کا وہ بادشاہ تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اسٹیج سجی ہوئی تھی، اس اسٹیج پر جب آیا تو اس کے ملک میں اس کی فوج نے ہی اس کو گولی ماری۔ اسی کے ملک میں وہ اسٹیج جو اس کی شان و شوکت کے مظاہرے کے لیے بنائی گئی تھی، اسی اسٹیج پر اس کے ملک کی فوج نے اس کو گولی ماری، اپنے انجام کو پہنچا۔ اس لیے ظلم کرتے ہوئے، بھائیوں پر، بہنوں پر ناانصافی کرتے ہوئے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ کون ہے میرا فیصلہ آخری فیصلہ؟ ہے کسی میں ہمت؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، سب حاکموں کا حاکم اللہ ہے۔ ابھی جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا، سیریا، ملک شام جس کو کہتے ہیں، ظلم کی بڑی داستان ہے۔ آپ دیکھے ہوں گے، پڑھے ہوں گے
کتنے بے قصور لوگوں کو اس نے جیل میں بند کر رکھے تھے، اور اس کی جیل کا پوری دنیا کو پتہ ہی نہیں تھا۔ ایسی سخت جیل اس نے بنائی تھی، جیل کے اندر تہخانے، دنیا کی ساری بلڈنگیں زمین کے اوپر ہوتی ہیں، اس کی جیل ایسی کہ اس کی جیل کی بلڈنگیں اندر ہیں، یہ تہخانہ، دوسرا تہخانہ، تیسرا تہخانہ، پوری دنیا بے خبر تھی۔ باپ نے اتنے ظلم نہیں کیے جتنے اس بشار الاسد نے اتنے ظلم کیے لوگوں پر، معصوموں کا خون بہایا، اس کی جیل کے اندر سے خون کی، انسانوں کو اس طرح جو ہے ذبح کر دیا جاتا تھا جس طرح جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ کتنے انسانوں کی کھوپڑیاں ملی، حکومت چلتی رہی، ان کی حکومت چلتی رہی، لوگ اتنے پریشان تھے، ملک شام چھوڑ کر لوگ بھاگنے پر مجبور، کئی لوگ جو ہے شام چھوڑ کر چلے گئے دوسرے ملکوں میں، لیکن حکومت چلتی رہی نا، باپ بیٹے کی حکومت، باپ کے بعد بیٹے کی۔ اللہ کے پاس ایک وقت مقرر ہے، جب وہ مقررہ وقت آیا پھر ملک چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہوا وہ، اب وہ در در پھر رہا ہے۔ اللہ کے فضل سے وہاں ظلم و ستم کا دور ختم ہوا، دعا کریں کہ پھر دوبارہ وہ ظلم و ستم لوٹ کر نہ آئے، اور ہم دعا کریں کہ جس طرح وہاں پر ظلم و ستم کا دور ختم ہوا، اسی طرح اللہ فلسطین میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، اللہ فلسطین کے ظلم و ستم کے دور کو ختم فرمائے، اللہ وہاں بھی مجاہدوں کے دستے کو بھیجے، اللہ ان کی مدد فرمائے۔ ہمارا کام ہے دعا کرنا، دعا کر سکتے ہیں ہم، تو ہمارا کام ہے دعا کرنا، ہم خوب دعائیں کریں کہ دنیا کے جس خطے میں بھی ظلم ہو رہا ہے اللہ ظالموں کو ہدایت دے، اگر ان کے حق میں ہدایت نہیں تو اللہ نیست و نابود فرمائے۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، یہ ساری داستانیں سنانے کا مقصد میرا یہی ہے کہ ہم ہمیشہ انصاف کریں، ہم ہمیشہ انصاف کریں۔ اللہ نے ہمیں اپنے گھر تک ذمہ دار بنایا ہے تو ہم اپنے گھر میں انصاف کریں، ایسا نہیں کہ اللہ نے شوہر بنایا ہے تو بیوی پر ہم ظلم کر دیں، اللہ نے ہمیں باپ بنایا ہے تو اپنے بچوں کے ساتھ ناانصافی کریں، اللہ نے ہمیں بڑا بھائی بنایا ہے تو چھوٹے بھائیوں اور بہنوں کے حق کو دبا کر بیٹھ جائیں، ان کو ان کا حق نہ دیں، یہ ظلم ہے۔ اور جب انسان ظلم کرتا ہے تو پھر اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی پکڑ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جیسے اس سے پہلے ظالموں کا انجام ہوا، نمرود کا، فرعون کا، ہلاکو خان کا، چنگیز خان کا، اب جب ہم دیکھ رہے ہیں سارے ظالم بادشاہوں کا، ظالم لوگوں کا جو انجام ہوا، اگر ہم ان سب واقعات سے سبق نہیں لیتے، ہم سنبھلتے نہیں، ہم نافرمانی میں اگر بڑھتے ہی رہے تو پھر ہمارا انجام بھی وہی ہونے والا ہے۔ اور جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے ان کو بھی چاہیے کہ وہ مایوس نہ ہوں، وہ دل برداشتہ نہ ہو، وہ اللہ سے لو لگائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رات چاہے کتنی بھی اندھیری ہو، صبح ہونا ہے، صبح طلوع ہونا ہے، سورج کو نکلنا ہے، اندھیرے کو ختم ہونا ہے۔ اسی طرح ظلم چاہے کتنا بھی ہو، چاہے زمین دبا لیا ہو، چاہے دکان دبا لیا ہو، چاہے سارے حقوق چھین لیے ہوں، ظالم چاہے کتنا بھی ظلم کر لے، لیکن ایک دن انشاءاللہ ظالم کا ظلم ختم ہوگا، اور ہر ظالم کو اللہ دنیا میں بھی سزا دیتے ہیں اور آخرت میں بھی سزا دیں گے، اور ہر مظلوم جو صبر کرتا ہے اس کا اجر ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اللہ اس کو ایمان پر خاتمہ نصیب کریں گے، اللہ اس کو دنیا میں بھی بدلہ دیں گے صبر کا، اور آخرت میں تو اجر اس کے لیے ہے۔ عباسی دور کے ایک بہت بڑے بادشاہ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے ایک قیمتی جملہ کہا تھا، بہت بڑے بادشاہ تھے، بہت طاقت تھی عباسی دور کے، تو انہوں نے ایک پیارا جملہ کہا تھا، وہ یہ کہا تھا کہ مجھے اب سمجھ میں آ رہا ہے، بستر مرگ پر ہیں،
مرنے کے قریب ہیں، مرض الوفات میں ہیں، اس وقت انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ مجھے اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک نیکی کی قیمت پوری حکومت سے بہتر ہے، پوری حکومت سے بڑھ کر ہے، لیکن کیا کروں، میرے پاس مجھے اگر چند دنوں کی اور مہلت ملتی، اگر مجھے کچھ دنوں کی اور مہلت ملتی، میں زندہ رہتا تو پھر میں اپنے ہاتھوں سے اپنی حکومت کو ختم کر دیتا، جلا دیتا میں۔ مجھے اب یقین ہو رہا ہے کہ ایک نیکی کی قیمت حکومت سے بڑھ کر ہے۔ بات صحیح ہے، یہ حکومت، یہ دولت، یہ عہدہ، یہ مرتبہ، یہ ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں، نیکی باقی رہنے والی، ایک سبحان اللہ، ایک الحمدللہ، یہ ہمیشہ باقی، اس کو فنا نہیں ہے، یہ باقی رہنے والی چیزیں ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، جن کے اوپر ظلم ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے، ان کو بھی غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، ان کو افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں۔ قرآن پڑھیں، بزرگوں کے واقعات، اور پھر اللہ نے جو واقعات بتائے ہیں ان سارے واقعات کو دیکھیں، صبر رکھیں۔ جو بھی آپ پر ظلم کر رہا ہے، ہر ظالم کو ایک دن جو ہے ختم ہونا ہے، ہر ظالم کو اللہ دنیا میں بھی سزا دیں گے، آخرت میں بھی سزا دیں گے، اور ہر وہ شخص جس کے اوپر ظلم ہوا اگر وہ صبر کرتا ہے، اللہ دنیا میں بھی اسے اجر دیں گے، اور آخرت کا اجر تو اس کے لیے ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو انصاف کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔